حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج اور ابن الحنفیہ کی گفتگو۔ جب محمد واپس ہوئے تو عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم ان سے ملو اور ان کی شکایت رفع کرو۔ وہ ان سے ملا اور کہا کہ مجھے امیر المؤمنین نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کی شکایت رفع کروں، اسے کامیابی نہ ہو جو آپ کے ساتھ برائی کرے۔ محمد نے کہا کہ اے حجاج، تم پر افسوس ہے، خدا کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرو۔ کوئی صبح ایسی نہیں جو اللہ کے بندے کرتے ہوں اور اللہ کے ہاں اپنے ہر بندے کے لیے 360 لہجے نہ ہوتے ہوں۔ اگر وہ گرفت کرے تو اپنی قدرت سے گرفت کرے گا، اور اگر معاف کرے تو اپنے علم سے معاف کرے گا، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو۔ حجاج نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے جو مانگیں گے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ محمد نے کہا کہ تم کرو گے؟ حجاج نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے سرم الدہر، زمانے سے انقطاع مانگتا ہوں۔ حجاج نے اس کا ذکر عبد الملک سے کیا۔ عبد الملک نے راس الجالوت کو بلا بھیجا۔ محمد نے جو کہا تھا وہ اس کے گوش گزار کیا کہ ہم میں سے ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی جو سوائے اس کے کسی سے نہیں سنی۔ اسے محمد کے قول سرم الدہر سے آگاہ کیا۔ راس الجالوت نے کہا کہ یہ کلمہ سوائے بیت نبوت کے اور کہیں سے نہیں نکلا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر پاؤں رکھنے پر حجاج کو محمد بن حنفیہ کی ڈانٹ۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ بیت اللہ میں حجاج نے اپنا پاؤں مقام ابراہیم پر رکھنا چاہا تو ابن الحنفیہ نے اسے ڈانٹا اور منع کیا۔ سالم بن ابو الجعد سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ کعبے کے اندر داخل ہوئے، ہر کونے میں 2 رکعتیں، اس طرح کل 8 رکعتیں پڑھیں۔ مصعب اور مختار کا مقابلہ۔ کوفہ پر مختار کے قبضہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا والی مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے کوفہ میں قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے اپنا پیغام اہل کوفہ کو پہنچایا۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ سورہ قصص۔ یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کچھ حقیقی احوال سناتے ہیں، اور ان لوگوں کے اطمینان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور در حقیقت فرعون ملک میں چڑھ رہا تھا۔ اس نے اہل ملک کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے ان میں ایک فرقہ کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ در حقیقت وہ فسادی تھا۔ اس میں بنو امیہ اور ان کے غیر امیوں کے ساتھ مظالم کی طرف اشارہ تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ القصص۔ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور بنائیں ان کو سردار اور ملک کا وارث بنا دیں ان کو ملک میں۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کی متوقع کامیابی کی طرف اشارہ تھا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ سورہ قصص۔ اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کے سامنے وہی خطرہ لائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ یہ مختار ثقفی اور اس کی ہزیمت کی طرف اشارہ تھا۔ پھر کہا، اے اہل کوفہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے امراء کے لیے لقب تجویز کرتے ہو، تو سن لو، میں نے اپنا لقب جزار یعنی قصائی پسند کیا ہے۔ اشراف کوفہ جو بصرہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے، انہوں نے مصعب پر زور دیا کہ مختار پر جلد حملہ کیا جائے۔ مصعب نے مشہور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ کو، جو فارس کا عامل تھا، بصرہ بلا لیا اور اس کو اور دوسرے سرداران کوفہ کو اپنے ساتھ ملا کر کوفہ کی طرف بڑھے۔
मुख्तार को खबर हुई तो उसने अहमद बिन सुलैत को 60,000 का लश्कर देकर मुकाबले के लिए रवाना किया। मकाम गुजार पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। मुहल्लब फतेहयाब हुआ और मुख्तार के आदमियों का पीछा करते हुए कूफा के करीब पहुंच गए। कूफा में मुख्तार खुद मुकाबले के लिए निकला, मगर अब वहां का रंग बदल चुका था। जब मुख्तार और उसके साथी बाजारों में गुजरते तो मकानों की छतों पर से उन पर तीर बरसाए जाते और गंदगी फेंकी जाती। मुख्तार मजबूर होकर किला बंद हो गया। मुसब ने मुहासरा सख्त कर दिया। जब मुख्तार को मायूसी हुई तो उसने अपने साथियों से कहा, इस तरह भूखों मरने से लड़ते हुए मर जाना बेहतर है, मगर उसके साथी इसके लिए तैयार ना हुए। आखिर मुख्तार 19 जानसारों के साथ कसर का दरवाज़ा खोलकर निकला और मर्दाना वार लड़ता हुआ मारा गया। जान की बाजी लगाने से पहले मुख्तार ने अपने एक मुतअम्मिद साथी साहिब बिन मालिक अशरी को बुलाया और कहा, ए शेख कसर, इस कसर से निकलो कि हम दीन के लिए नहीं बल्कि हुब्बे दुनिया के लिए अपने दुश्मन का मुकाबला करें। साहिब ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अबू इसहाक, लोग तो ये समझते थे कि तुम दीन की खातिर इस काम के लिए खड़े हुए हो। मुख्तार ने जवाब दिया, मेरी जान की कसम नहीं, ये सब तलब दुनिया के लिए था। मैंने देखा कि शाम अब्दुल मलिक के कब्ज़ा में है, हिजाज अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़ेर हुकूमत है, उरूज़ पर नजदा हुरूरी का तसल्लुत है और खरासा पर अब्दुल्लाह बिन खाजिम हुक्मरान है। मैं उनमें से किसी से कम ना था। मेरे दिल में भी हुकूमत की आरज़ू ने कियां ली। इस आरज़ू को पूरा करने के लिए मैंने इंतकाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को वसीला बनाया। कूफी अरबों और मुख्तार में मुखालफत। मुख्तार अपने खुरूज से उस वक्त तक 18 महीने मुसलसल अजमियों के बल पर बनी उमैया और इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो का कामयाब मुकाबला करता रहा। इन तमाम मार्कों में उसके दस्त व बाजू ज़्यादातर अजमी थे, इसलिए इसकी तवज्जो तमाम तर उनकी जानिब मबजूल रही। उनके मुरातिब बढ़ाए, उन्हें बड़े बड़े मनासिब पर मुमताज़ किया, इनकी औलाद के वज़ाइफ मुकर्रर किए, उनको अपना मशीरकार और हमजलीस बनाया। उसके मुकाबले में अरबों के साथ इसका तर्ज अमल नहायत गैर मुनसिफाना और एहानत आमेज़ था। उन्हें माल व ज़र से भी महरूम रखा और तकर्रुब व हमजलीसी से भी दूर रखा। अरबों के लिए ये एहानत आमेज़ सलूक सख्त इश्तियाल अंगेज़ था, चुनाचे वो सब इससे बिगड़ गए और तमाम अशराफ अरब ने मुज्तमे होकर इसके खिलाफ गुस्सा और नफ़रत का इजहार किया। इसने जवाब दिया, खुदा तुमको गारत करे, मैंने तुमको एजाज़ बख्शा, तुमने गुरूर किया, तुमको वाली बनाया, तुमने खिराज की रकम घटा दी। अजमी तुमसे ज़्यादा मुतियो मुनकाद और मेरे चश्मों अबरूह के पाबंद हैं। ये जवाब सुनकर अरबों ने कहा, ये कज़्ज़ाब है और बनी हाशिम के पर्दे में अपनी दुनिया बनाना चाहता है, और सब के सब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। मुख्तार ने उनकी मुखालिफत देखी तो अजमियों को जमा करके कहा, अरबों ने महज तुम्हारी वजह से मेरी मुखालिफत की है, इसलिए उनके मुकाबले में तुमको अपनी शराफत और वफादारी का सबूत देना चाहिए। उसकी इस नफसी दलील पर 40,000 अजमी अरबों के मुकाबला में उसकी हिमायत पर आमादा हो गए और कूफा में दोनों में नहायत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। की रिवायत के मुताबिक उमर बिन साद और शमर भी इस मुकाबले में अरबों की जमात में थे, लेकिन सही यह है कि वो इससे पहले कत्ल किए जा चुके थे। बहरहाल इस मार्के में 500 कूफी अरब कत्ल और 200 गिरफ्तार हुए। अशराफ कूफा ने अपना पहलू कमज़ोर देखा तो कूफा छोड़कर मुसब के पास बसरा चले गए। मुसब से कूफी अरबों की इस्तिमदाद। कूफियों को शिकस्त देने के बाद मुख्तार ने अशराफ कूफा पर सख्ती शुरू कर दी, इसलिए ये लोग कूफा छोड़कर मुसब के पास बसरा चले गए और उनसे दरख्वास्त की कि आप इस कज़्ज़ाब के मुकाबले में क्यों नहीं निकलते। इसने हमारे अशराफ को कत्ल किया है, हमारे घरों को ढाया, हमारी जमात का शीराज़ा बखेरा, अजमियों को हमारे सर चढ़ाया, हमारा मालो मता
ان کے لیے مباح کر دیا۔ آپ اس کے مقابلے میں نکلیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور کوفہ کے کل عرب آپ کا ساتھ دیں گے۔ مصعب اور مختار کا مقابلہ اور مختار کا قتل۔ اس درخواست پر مصعب نے اپنے مشہور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ کو، جو خارجیوں کے مقابلے میں برسر پیکار تھا، بلا کر مختار سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مختار کو اس کا علم ہوا تو اس نے احمد بن سلیط کو 60,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے مزار روانہ کیا۔ مصعب بھی اپنی فوجیں لیے ہوئے بڑھے۔ مزار میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مختار کی فوج شکست کھا کر کوفہ کی طرف بھاگ نکلی۔ مصعب نے ہر طرف سے گھیر کر قتل کرنا شروع کیا اور تعاقب کرتے ہوئے کوفہ تک پہنچ گئے۔ اس وقت مختار اپنی فوج لے کر خود آگے بڑھا۔ نہر بصرین کے پاس دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اس مارکے میں بھی مختار کو شکست ہوئی اور اس کے بے شمار آدمی مارے گئے اور مختار شکست کھا کر کوفہ میں داخل ہو گیا۔ مصعب بھی تعاقب میں چلے گئے۔ مختار دارالامارہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ مصعب نے دارالامارہ کو گھیر لیا اور 40 دن تک نہایت سختی کے ساتھ محاصرہ قائم رکھا۔ مسلسل 2 شکستوں سے مختار کی قوت بہت کمزور پڑ چکی تھی، اس لیے وہ محاصرہ کی تاب نہ لا سکا۔ جب اس کے سامنے ہلاکت کے سوا مفر کی کوئی صورت باقی نہ رہی، اس وقت اس نے حمایت اہل بیت کی نقاب الٹ دی اور اپنے اصل رنگ میں نمایاں ہو گیا اور اپنے مقرب خاص صائب بن مالک اشری سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نکلو اور دین کے لیے نہیں بلکہ حسب کے لیے آخری مقابلہ ہو جائے۔ صائب نے یہ غیر متوقع کلمات سن کر انا للہ پڑھا اور پوچھا، ابو اسحاق، ہم لوگ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ تم مذہب کے لیے جاں بازی دکھا رہے ہو۔ مختار نے نہایت صفائی کے ساتھ جواب دیا، نہیں، اپنی عمر کی قسم، ہرگز نہیں، یہ تمام لڑائیاں صرف دنیا طلبی کے لیے تھیں۔ میں نے دیکھا کہ شام پر عبد الملک کا قبضہ ہے، حجاز پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قابض ہیں، بصرہ مصعب کے ہاتھوں میں ہے، عروض پر نجد خروری کا تسلط ہے، خراساں عبداللہ بن خازم کے زیر فرما ہے اور میرے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مجھ میں بھی قسمت آزمائی کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے خون کے انتقام کی دعوت کے بغیر مجھ کو کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو آڑ بنایا۔ اس تقریر کے بعد گھوڑا تیار کرایا، زرہ منگائی اور اپنے خاص حفاظتی دستہ کو لے کر آخری مقابلہ کے لیے نکلا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن اس کی قوت کمزور پڑ چکی تھی، ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ دیا اور مختار کو مجبور ہو کر پھر قصر عمارہ کی جانب پسپا ہو جانا پڑا۔ اس پسپائی میں اس کے ساتھ 6,000 آدمی قصر میں داخل ہو گئے، مگر وہ خود 300 سواروں کی قلیل جماعت کے ساتھ قصر کے باہر ہی رہ گیا۔ مصعب کے ساتھیوں نے اس کا راستہ روک دیا، لیکن اس وقت بھی مختار قصر کی دیوار کی آڑ لے کر مقابلہ کرتا رہا۔ اسی مقابلہ میں بنی حنیفہ کے 2 آدمیوں نے تلواروں سے زخمی کر کے گرا دیا اور سر قلم کر کے مصعب کے سامنے پیش کیا۔ مصعب نے اس صلہ میں 30,000 انعام دیا اور مختاری فتنہ کا خاتمہ ہو گیا۔ محمد بن حنفیہ کی جلاوطنی۔ مختار کی زندگی تک محمد بن حنفیہ کا بازو قوی تھا، اس لیے ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی رہائی کے بعد ان سے بیعت کے بارے میں اصرار نہیں کیا۔ مختار کے قتل کے بعد جب محمد بن حنفیہ کا کوئی پشت پناہ باقی نہ رہا تو پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ اگر تم آسانی سے بیعت نہ کرو گے تو لڑ کر زبردستی بیعت لی جائے گی، لیکن محمد بن حنفیہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور پھر بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ زمانہ تھا جب عبد الملک اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ عبد الملک کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی اس دھمکی کی خبر ملی تو اس نے محمد بن حنفیہ سے کہلا بھیجا کہ تم میرے پاس شام چلے آؤ، یہاں اطمینان کے ساتھ رہو۔
अब्दुल मलिक मोहम्मद बिन हनफिया का इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से ज़्यादा दुश्मन था, मगर मोहम्मद बिन हनफिया उस वक्त इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के तर्ज अमल से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। इसलिए अब्दुल मलिक की दावत कबूल कर ली और शाम रवाना हो गए, मगर मदियन पहुंचकर इनको अब्दुल मलिक की तरफ से फरेब का खतरा पैदा हुआ, इसलिए वो एला में उतर पड़े। यहाँ उनके ज़ुहदो वरा का बड़ा चर्चा हुआ। अब्दुल मलिक को इसकी खबर हुई तो आवाम में उनकी कबूलियत और पजीराई से उसको ख़तरा महसूस हुआ और उसने इब्ने हनफिया को लिख भेजा कि जो शख्स मेरी बैत नहीं करेगा वो मेरी हुदूद मुमलिकत में नहीं ठहर सकता। इसलिए मोहम्मद बिन हनफिया फिर मक्का लौट गए और बैरून शहर शाब अबी तालिब में क़याम किया। उस वक्त फिर इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने बैत और शहर मक्का में आने के लिए इसरार किया। जब मोहम्मद बिन हनफिया ने देखा कि यहाँ रहकर इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की बैत से मफर मुश्किल है तो ताइफ चले गए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो को इसकी खबर मिली तो वो इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास गए। दोनों में निहायत तल्ख गुफ्तगू हुई और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो भी मक्का छोड़कर ताइफ चले गए। दूसरी रिवायत में है कि मोहम्मद बिन हनफिया के साथ साथ इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से भी ज़बरदस्ती बैत लेने के लिए इसरार शुरू किया था। उनके इस इसरार से तंग आकर दोनों साथ ताइफ चले गए थे। मुख्तार के कत्ल के बाद इब्राहिम बिन अश्तर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के फ़िदाइयों में थे, मुसब के अमान में आ गए, क्योंकि अब बनी उमैया और मुसब का मुकाबला था और बनी उमैया के मुकाबले में वो इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो को रज्जा समझते थे। मुसब के साथ मिलने के बाद इब्राहिम उनके मोतमिद अलैह बन गए। अभी तक मुख्तार की फ़ौज जो आखिरी पसपाई के वक्त कसर में दाखिल हो गई थी, बदस्तूर किला बंद थी। जब उसका सामान रसद ख़त्म हो गया तो वो भी अमान मांगने पर मजबूर हो गई। मुसब ने कहला भेजा कि जब तक तुम सपर डालकर पूरी तरह इत्मीनान ना दिला दोगे उस वक्त तक अमान नहीं दी जा सकती। ये सब भूखों मर रहे थे, इसलिए चारों नाचार सपर डालकर किला से बाहर निकल आए। मुसब ने इन सब की गर्दनें कलम करा दी। इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो का गलबा और अब्दुल मलिक की तैयारियाँ। मुख्तार का कत्ल इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए मुख्तलिफ़ हैसियतों से निहायत मुफीद हुआ। उसका कुल मकबूजा इलाका उनके कब्ज़े में आ गया और दो हरीफों के बजाय सिर्फ एक हरीफ अब्दुल मलिक बाकी रह गया, जिससे निपटना निस्बतन आसान था। इसलिए बनी उमैया के सामने फिर एक मर्तबा मौत और रीस्त का सवाल पैदा हो गया। चुनाचे अब्दुल मलिक ने अपने ख़ानदान के असहाबे राय को जमा करके कहा, इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की कुव्वत इतनी बढ़ गई है कि अब तुम्हारे घर पर उनकी फ़ौज कशी का ख़तरा है। इससे बचने के लिए तुम लोग क्या राय देते हो? इस सवाल पर सब ने बिल इत्तफ़ाक़ इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से मुकाबला का मशवरा दिया। चुनाचे इस फैसला के मुताबिक अब्दुल मलिक ने कुल ममालिक महरूसा में फरमान जारी कर दिए कि तमाम छावनियों की फ़ौजें शाम की सरहद पर जमा हों। इस हुक्म पर शामी फ़ौजों का अम्बोह अजीम जमा हो गया। मुसब की मुकाबला की तैयारियाँ। मुसब को अब्दुल मलिक के इंतज़ामात की खबर हुई तो उन्होंने भी अपनी फ़ौजें बढ़ाईं। मकामे देरहानात पर दोनों का मुकाबला हुआ। मुसब के आदमी अमवी फ़ौजों के दिल देख कर घबरा गए और उसके मुकाबले में उन्हें अपनी नाकामी का यकीन हो गया। चुनाचे मुसब ने अपने भाई उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने दश्त करबला में ऐसे नाजुक वक्त क्या किया था। उन्होंने पूरी तफसील बयान करके कहा कि इब्ने ज़ियाद ने उनसे अतात कबूल करानी चाहिए, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने इनकार कर दिया और आज़ादी की मौत को ग़ुलामी की ज़िंदगी पर तरजीह दी। हुर्रियत और आज़ादी का ये दर्स सुनकर मुसब की रगो पै में एक नई रूह दौड़ गई। अब्दुल मलिक ने इस मर्तबा इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के मुकाबले के लिए बड़े बड़े इंतज़ामात किए थे। उनके तमाम हामियों को तमा दिलाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इराक़ के तमाम मर्दानी तमा में आकर इससे मिल भी गए थे। ज़फ़र बिन हारिस जो
کرکیسا میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا رکن تھا، عبد الملک کا مطیع ہو گیا۔ سلسلہ میں عبد الملک نے ابراہیم بن اشتر کو بھی، جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے، خط لکھا کہ تم نے محض دشمنی کی بنا پر میری اطاعت نہیں قبول کی، اگر مع اپنے زیر اثر اشخاص کے میری اطاعت قبول کر لو تو وہ علاقہ جو فرات سے سیراب ہوتا ہے تم کو عطا کر دیا جائے گا۔ ابراہیم نے یہ خط لا کر مصعب کے سامنے پیش کر دیا، اگر مجھ کو مشرق سے لے کر مغرب تک کا علاقہ بھی دیا جائے تو بھی میں صفیہ کے اولاد کے مقابلہ میں بنی امیہ کی مدد نہ کروں گا، اور یہ خط تنہا میرے ہی پاس نہیں آیا بلکہ آپ کے تمام بڑے بڑے ممتاز افسروں کو اس قسم کی طمع دلائی گئی ہے، جس سے بہتوں کی نیتوں میں فتور اور ارادوں میں تذبذب بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ان سب کی گردنیں اڑا دوں۔ مصعب نے کہا، وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ کارروائی مناسب نہیں ہے، اس سے مقتولین کے قبائل میں بددلی پیدا ہو جائے گی جو ہمارے لیے مضر ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر ایسے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے تو کم از کم مشتبہ لوگوں کو گرفتار ہی کر لیا جائے، کامیابی کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورت پیش آئی تو یہ کارروائی حفظ ما تقدم کا کام دے گی۔ مصعب نے کہا، اگر آج میں لوگوں کو قید کرتا ہوں تو کل یہ لوگ اس کو امیر المؤمنین کے سامنے میرے خلاف ثبوت میں پیش کریں گے۔ ابراہیم نے کہا، اگر آپ اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر موت کے سوا چارہ نہیں۔ بسم اللہ، چلیے اور شریفانہ جان دیجیے، میں ہمتاً فداکاری کے لیے تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد دونوں نے فوجیں بڑھا کر جاسلیق میں اتار دیں۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو ابراہیم کی پیشن گوئی بالکل صحیح نکلی، تمام مشتبہ لوگ عبد الملک سے مل گئے تھے۔ اس وقت ابراہیم نے مصعب سے کہا، آپ نے دیکھا میری رائے کس قدر صحیح تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ابراہیم کا قتل۔ غرض، دیر جاسلیق میں فریقین کا مقابلہ ہوا اور ابراہیم محمد بن مروان کے مقابلے میں نکلے اور صبح سے شام تک مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر میں ابراہیم نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ محمد بن مروان کے پاؤں لغزش میں آ گئے، مگر عبد الملک کی بروقت کمک نے پھر پیر جما دیے۔ گو مصعب پہلے ہی مایوس ہو چکے تھے، لیکن میدان جنگ میں انہی کا پلہ بھاری رہا اور جس قدر جنگ طول کھینچتی جاتی تھی اسی قدر وی فوج کا پہلو کمزور پڑتا جاتا تھا اور قریب تھا کہ وہ سپر ڈال کر میدان چھوڑ دے۔ عین اسی موقع پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک ممتاز آدمی عطا بن ورقہ تیمی کو ابراہیم کی اس شجاعت پر حسد ہوا اور اس نے کوشش کی کہ اس کامیابی کا صحرا ابراہیم کے سر نہ بندھنے پائے۔ چنانچہ ابراہیم سے کہا، رات ہو چکی ہے، سپاہی تھک چکے ہیں، اس لیے جنگ روک دینی چاہیے۔ ابراہیم نے کہا، دشمن مقابل میں ہے، اس لیے جنگ کس طرح روکی جا سکتی ہے؟ عطاب نے کہا، کم از کم میمنہ ہی کو آرام لینے دو۔ ابراہیم نے اس سے انکار کیا۔ اس انکار پر عطاب کی آتش حسد اور زیادہ مشتعل ہو گئی اور وہ میمنہ کو، جس کی کمان وہ خود کر رہا تھا، میدان جنگ سے ہٹا لے گیا۔ اس کے ہٹنے سے مصعب کی فوج کا ایک بازو کمزور پڑ گیا۔ محمد بن مروان کے میسرہ نے اندازہ کر کے نہایت زور شور سے حملہ کیا۔ اس کے حملے کے ساتھ ہی اموی سوار ہر طرف سے نیزے لے کر ابراہیم پر ٹوٹ پڑے اور وہ زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر گئے۔ ان کے گرتے ہی امویوں نے بڑھ کر سر تن سے جدا کر لیا۔ ابراہیم کے قتل سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بڑا زبردست بازو ٹوٹ گیا۔ عیسیٰ بن مصعب کا بہادرانہ قتل۔ ابراہیم مصعب کے دست راست تھے، اس لیے ان کے قتل سے ان کی قوت بہت کمزور ہو گئی اور اس کے بالمقابل عبد الملک کو تازہ دم مدد مل گئی۔ پھر بھی مصعب ہمت نہیں ہارے اور دوسرے دن پھر مقابلے میں نکلے، لیکن اب ان کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ اس پر مستزاد یہ ہوا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مفرور ربیہ کے قبائل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور مصعب کے ساتھ کل 7 آدمی باقی رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے صاحبزادہ
عیسیٰ سے کہا، اب میرے قتل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، تم خواہ مخواہ اپنی قیمتی جان ضائع نہ کرو اور مکہ جا کر اپنے چچا سے عراقیوں کی بے وفائی کا حال سنا دو۔ غیور لڑکے نے جواب دیا، میں قریش کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ باپ کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ مصعب نے کہا، اگر نہیں جاتے تو میرے سامنے میدان میں نکلو تاکہ جو کچھ مجھ سے ہو سکے تمہاری حفاظت کر لوں۔ باپ کے اس حکم پر لڑکا آگے بڑھا اور لڑتے لڑتے باپ کے اوپر سے فدا ہو گیا۔ مصعب کا قتل۔ عبد الملک اور مصعب کے بہت پرانے تعلقات تھے، لیکن سیاست کی بازی نے دونوں کو میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل حریفانہ کھڑا کر دیا تھا، مگر گزشتہ تعلقات کا لحاظ کر کے عبد الملک انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ کے قتل کے بعد اس نے اپنے مشیروں سے مصعب کی جان بخشی کے بارے میں مشورہ کیا۔ اس میں اتنا اختلاف پیدا ہوا اور اتنا بڑھا کہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی، مگر عبد الملک کسی قیمت پر بھی مصعب کے خون کا بار اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اختلاف رائے کے باوجود اس نے مصعب کے بھائی محمد کے ذریعے امان بھجوا دی۔ انہوں نے جا کر مصعب سے کہا کہ امیر المؤمنین تمہاری خطاؤں سے درگزر کر کے تمہاری جان و مال کو امان دیتے ہیں، تاکہ تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ ابھی محمد نے یہ پیام پہنچایا تھا کہ ایک اموی سپاہی مصعب کے لڑکے عیسیٰ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے بڑھا۔ دل شکستہ باپ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ مصعب اسے ہٹانے کے لیے بڑھے۔ اس وقفہ میں شامیوں نے اپنے آدمی کو ہوشیار کر دیا۔ مصعب کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھوڑے سے اتر پڑے۔ عبید اللہ بن زیاد بن ان جو انہیں دیکھ رہا تھا ان کی طرف لپکا۔ انہوں نے اس کو زخمی کر دیا، لیکن خود زخموں سے چور ہو رہے تھے، اس لیے زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی تاب نہ تھی۔ اس لیے بالآخر عبید اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا گوہر دار اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا دست و بازو پیوند خاک ہو گیا اور عراق پر عبد الملک کا قبضہ ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی مصعب کی وفات کی خبر ملنا۔ جب عبداللہ کو اپنے بھائی مصعب کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے بیان کرنے سے پہلو تہی کی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں غلاموں اور لونڈیوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تب عبداللہ رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اس خدا کی تعریف جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرگز ذلیل نہیں کرے گا جو حق پر ہے، اور اس کو ہرگز عزت نہیں دے گا جس کی پارٹی شیطان دوستوں کی ہے۔ ہمارے پاس عراق سے ایک خبر آئی ہے جس نے ہمیں غم بھی دیا ہے اور خوش بھی کیا ہے، اور وہ خبر مصعب کے قتل کی ہے۔ ہمیں جس بات نے غمگین کیا ہے وہ ایک قریبی عزیز کی جدائی پر غم کی سوزش ہے، جسے مصیبت کے وقت ایک قریبی عزیز محسوس کرتا ہے، پھر وہ اس کے بعد صبر جمیل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور جس بات نے ہمیں خوش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قتل ہونا شہادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے اور ہمارے لیے بہتر چیز بنائے گا۔ اور خدا کی قسم، ہم آل ابی العاص کی طرح طبعی موت نہیں مرتے، ہم صرف نیزوں سے موقع پر ہی مر جاتے ہیں اور تلواروں کے سائے تلے قتل ہو کر مرتے ہیں۔ لوگوں آگاہ رہو کہ دنیا اس رب قہار کی طرف سے ایک عارضی چیز ہے جس کی شاہی کو زوال اور تغیر نہیں، اور اگر دنیا میری طرف آئے تو میں اسے شریر متکبر آدمی کی طرح نہیں لوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پیٹھ پھیرے تو میں اس پر غمگین اور ذلیل آدمی کی طرح نہیں روں گا۔ حجاج مکے میں۔ حجاج 73 ہجری میں طائف آ کر کئی ماہ تک وہیں ٹھہرا رہا، پھر مکہ آ کر اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور عبد الملک کی طرف لکھا کہ میں ابو القبیس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔
جب عبد الملک کے پاس اس کا خط پہنچا جس میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے محاصرے اور ابو قبیس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جانے کا ذکر تھا، تو عبد الملک نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان لوگوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا جو اس کے پاس موجود تھے۔ نعرہ تکبیر کی آواز جامع دمشق میں پہنچی تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا، اور جب بازاروں تک پہنچی تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر انہوں نے حقیقت حال کو دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ حجاج نے مکے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ابو قبیس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ اسے ہمارے پاس بیڑیوں میں جکڑ کر نہ لائے اور اس کے سر پر لمبی ٹوپی ہو اور وہ ترابی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہمارے پاس سے گزرے۔ حجاج نے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ماہ ذوالقعدہ سن 72 ہجری میں کیا۔ اسی سال حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی مصعب کا قتل ہوا تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کی تیاریاں۔ مصعب کے قتل سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بازو بالکل ٹوٹ گیا تھا اور ان کا کوئی سچا خیرخواہ اور مخلص و معتمد علیہ باقی نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف عراق کا علاقہ نکل جانے سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی آمدنی میں بڑی کمی ہو گئی تھی اور عبد الملک کے لیے ان کا زیر کر لینا آسان ہو گیا۔ چنانچہ سن 72 ہجری میں اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ چکانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن منبر پر چڑھ کر مجمع سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھاتا ہے؟ اس سوال پر حجاج نے اپنا نام پیش کیا۔ عبد الملک نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اور تینوں مرتبہ حجاج نے ہی جواب دیا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک ڈھال چھین کر لگا لی ہے۔ حرم کا محاصرہ۔ چنانچہ عبد الملک نے ذوالقعدہ سن 72 ہجری میں حجاج کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ حرم محترم میں پناہ گزین تھے، اس لیے حجاج نے مکہ پہنچ کر حرم کا محاصرہ کر لیا اور مسلسل کئی مہینے تک محاصرہ قائم رکھا۔ اس پوری مدت میں حجاج اپنے لوگوں کے ساتھ عرفہ میں ذرہ اور خود احرام باندھے کھڑا رہا اور اس کی طرف سے ایسی ہولناک آتش زنی اور سنگباری ہوتی رہی کہ اس کی چمک اور دھماکوں سے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان زمین پر آ جائے گا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نہایت دلیری اور پامردی سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کے اطمینان و سکون میں مطلق فرق نہ آیا۔ عین سنگباری کی حالت میں وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پتھر آ کر ان کے آس پاس گرتے رہتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے۔ سامان رسد کا اختتام اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی بے وفائی۔ ابتدا میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس سامان رسد کافی تھا لیکن اتنے طویل محاصرہ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے آخر میں رسد کی قلت کی وجہ سے سواری کے گھوڑے ذبح کر کے کھانے کی نوبت آ گئی۔ پورے مکہ میں عام قحط پڑ گیا، ہر چیز سونے کے بھاؤ بکنے لگی، چنانچہ ایک مرغی 10 درہم کو ملتی تھی۔ باجرہ جیسا معمولی غلہ 12 درہم فی رطل بکتا۔ ایسی حالت میں زیادہ دنوں تک استقلال دکھانا مشکل تھا، چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی محاصرہ کی سختیوں اور بھوک کی تکلیف سے عاجز آ کر حجاج کے دامن میں پناہ لینے لگے اور رفتہ رفتہ 10,000 آدمی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر حجاج سے مل گئے، حتیٰ کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادوں حمزہ اور حبیب نے بھی باپ کا ساتھ چھوڑ دیا، البتہ ایک صاحبزادہ آخر دم تک ثابت قدم رہے اور اسی ثابت قدمی میں مارے گئے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا آخری سفر۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں بڑی اہم شخصیت کے مالک ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کے بعد انہوں نے بنی امیہ کی قاہر طاقت کا جس استقامت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا جیسے چند ساتھی مل جاتے تو وہ بنی امیہ کی سلطنت کا تختہ الٹ کر رکھ دیتے اور خلافت راشدہ کا نقشہ قائم کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ اس موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جس حق پرستی، بے خوفی، صبر و رضا اور جرت ایمانی کا ثبوت دیا وہ ان کی کتاب زندگی کا ایک تابناک ورق ہے۔ 30 ہجری یا 31 ہجری سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا شوہر کے علیحدگی کے بعد مستقل طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس رہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی بے حد تعظیم اور خدمت کرتے تھے اور اپنی شہادت سن 73 ہجری تک انہوں نے مسلسل اپنی ضعیف العمر ماں کی اطاعت اور رضا جوئی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی اپنے سعادت مند فرزند کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھیں۔ یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ علم و فضل، زہد و اتقاء، حق گوئی، شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی پیکر بنے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس طرح انہوں نے بھی مرتے دم تک یزید کی بیعت نہ کی اور پھر اس کی موت کے بعد بھی اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ 67 ہجری میں عراق اور حجاز وغیرہ کے لوگوں نے انہیں متفقہ طور پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ 73 ہجری تک انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنا علم خلافت بلند رکھا۔ ان 6 سالوں میں انہیں بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ایک طرف مختار بن ابی عبید ثقفی کی زبردست جماعت تھی اور دوسری طرف بنو امیہ کی قاہر قوت۔ وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان دونوں محاذوں پر لڑتے رہے۔ جب عبد الملک بن مروان مسند حکومت پر بیٹھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ختم کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک آزمودہ کار جنرل حجاج بن یوسف ثقفی کو مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک زبردست فوج کے ساتھ یکم ذی الحجہ سن 72 ہجری کو مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بے مثال استقامت دکھائی اور 6 ماہ تک اموی فوج کو مکہ معظمہ پر قابض نہ ہونے دیا۔ حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ مکہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عزت و حرمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور جبل بوقبیس اور منجبیق نصب کر کے اس سے کعبۃ اللہ پر لگاتار پتھر برسائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پتھروں کی بارش میں بھی اسی انہماک سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر ان کے کندھوں اور سر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ محاصرے کی شدت اور خوراک کی قلت سے تنگ آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اکثر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف سے جا ملے، حتیٰ کہ ان کے فرزندوں نے بھی بے وفائی کی اور حجاج کے پاس جا کر امان کے طالب ہوئے۔ لیکن اس 72 سال کے بوڑھے شیر نے بنو امیہ کے اقتدار کو تسلیم نہ کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا۔ اثناء محاصرہ میں ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی مزاج پرسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کچھ علیل تھیں۔ گفتگو کے دوران میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکل گیا، اماں جان، موت میں بڑی راحت ہے۔ بولیں، شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے کہ ضعیف العمری کے دکھوں سے نجات پا جاؤں، لیکن بیٹے میں تمہارے انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں اور اگر تم فتح پاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو۔ اس واقعے کے 10 دن بعد جب گنتی کے صرف چند ساتھی رہ گئے تو وہ آخری بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اماں جان، میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، اب سوائے چند جان نثاروں کے کوئی بھی میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان مل جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اے میرے فرزند، اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ اور کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو، اور اگر یہ تمہارا کھیڑ
دنیا طلبی کے لیے تھا تو تم سے برا کوئی شخص نہیں جس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ ایک اور روایت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے یہ الفاظ منسوب ہیں: بیٹا، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ خدا کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اماں جان، میں حق و صداقت کے لیے لڑا اور حق و صداقت کے لیے ساتھیوں کو لڑایا، اب آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے وفائی کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا شیوا نہیں۔ ابن زبیر نے عرض کیا: اماں جان، میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مصلح کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے، جس سے آپ کو رنج ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جلیل القدر بیٹی رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بیٹے، جب بکری ذبح کر ڈالی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اسے کیا پرواہ؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ۔ راہ حق میں تلواروں سے کیما ہونا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا۔ اپنی عظیم ماں کی حوصلہ افزا کلمات سن کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور فرط محبت و عقیدت سے انہوں نے اپنی والدہ کا سر چوم لیا، پھر عرض کیا: اماں جان، میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں، لیکن آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ رنج و غم نہ کریں۔ الحمدللہ، میں نے آپ کو اپنے سے بڑھ کر ثابت قدم اور راضی برضا پایا ہے۔ آپ کی باتوں نے میرا ایمان تازہ کر دیا ہے۔ آج میں ضرور قتل ہو جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میرے قتل کے بعد بھی آپ صبر و شکر سے کام لیں گی۔ خدا کی قسم، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جو کچھ کیا وہ سب حق کو سر بلند کرنے کے لیے کیا۔ میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اپنے اعمال کا کڑا محاسبہ کیا اور اپنی حدود خلافت میں جہاں تک بن پڑا عدل جاری کیا۔ لوگوں سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرائی اور اعمال بد سے انہیں روکا۔ بخدا میں دین کے آگے دنیا کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب نہیں۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا: الہی، میں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہیں بلکہ اپنی والدہ محترمہ کی تسکین اور اطمینان کے لیے کہی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں دعا دی اور فرمایا: بیٹے، تم اللہ کی راہ میں جان دو، میں انشاءاللہ صابر اور شاکر رہوں گی۔ اب آگے آؤ تاکہ آخری بار تمہیں پیار کر لوں۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے رضی اللہ عنہ۔ ضعیف العمر ماں رضی اللہ عنہا نے اپنے لختے جگر کو گلے سے لگایا اور ان کا منہ چوما۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ہاتھ ان کی زرہ پر پڑا تو پوچھا: بیٹے، یہ تمہارے جسم پر کیا ہے؟ عرض کیا: زرہ ہے تاکہ دشمن کے حربوں سے بچاؤ ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بیٹے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلتے ہو اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی زرہ اتار پھینکی، سر پر سفید رومال باندھا اور ماں سے کہا: اماں جان، اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: بیٹا، اب میں خوش ہوں، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اس کے ہاں اسی لباس میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تلوار سونت لی اور پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے، آخر زخموں سے چور چور ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اولوالعزم نواسا رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا لخت جگر اپنے مولائے حقیقی سے جا ملا۔